پاک علیہ السلام نے 1500 کے قریب صحابہ سے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کرنے چلیں. 1500 کے قریب صحابہ تھے. حضور نے فرمایا احرام باندھو بھائی، عمرہ کرنا ہے. حدیبیہ کے مقام پہ گئے تو قریش مکہ نے روک لیا، نہیں کرنے دیں گے. جب بات بہت آگے بڑھی تو پھر شرطیں لکھی گئیں. شرطیں بڑی سخت ہیں کہ جو مسلمان مکے سے مدینے آئے گا مدینے والے واپس کریں گے، اور اگر کوئی مسلمان مدینے سے مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. ہم ان کے لوگ دیں گے، وہ ہمارا بندہ دیں گے نہیں. یہ شرطیں تھی. صحابہ پریشان تھے. اب جب شرطیں طے ہو گئیں، شرطیں بھی سخت ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھی احرام کھول دو، فلائٹ کل نہیں جانی، پرسوں نہیں جانی، یعنی ہم اس سفر میں عمرہ کار ہی نہیں رہے، احرام کھول دو. تو امام زرقانی کہتے ہیں سب لوگ پریشان تھے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، سب سے پہلے اٹھے. اٹھ کے احرام کھولا. ایک شخص نے کہا آپ کو بڑی جلدی ہے، تو آپ فرمانے لگے جلدی والی بات ہی کوئی نہیں. حضور کے کہنے پر باندھا تھا، نبی پاک کے کہنے پر کھول دیا ہے، ختم ہو گئی بات. حضور نے فرمایا باندھ لو تو ہم نے باندھ لیا. حضور نے کہا کھول دو تو ہم نے کھول دی. جلدی والی کیا بات ہے؟ صحیح بخاری کے لفظ ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی، دعوت صلح کیوں کریں؟ ہم تو 313 تھے، تو ہم نے بدر میں ان کو بھگا دیا تھا. اب تو ہم 1500 ہیں، تو ہم ان سے قتال کریں گے، لڑائی کریں گے، جنگ ہوگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے شرطیں طے کر لیں، بات لکھی گئی. میں نبی پاک کے حجرے میں داخل ہوا، خیمہ لگا ہوا تھا. میں نے جاتے ہی اپنی جذبہ جہاد کا اظہار کیا اور بڑے جلال میں یا رسول اللہ آپ سچے رسول ہیں؟ بالکل سچا ہوں. قرآن سچا ہے؟ بالکل سچا ہے. اسلام سچا ہے؟ بالکل سچا ہے. حضور ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کہتا ہوں جو میرا رب مجھے حکم ارشاد فرماتا ہے. کہتے میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہا تو عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. کریں گے تو کریں گے. جناب عمر کہتے میں واپس تو آ گیا، پر وہ میرے اندر جو جذبہ جہاد تھا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا. چند قدموں کے فاصلے پہ ابو بکر صدیق کا خیمہ تھا. کہتے میں ان کے خیمے میں جھک گیا. وہی سوال میں نے دہرائے. وہی میں نے کہا عمر ابو بکر یہ سچے رسول ہیں؟ کہا بالکل سچے ہیں. قرآن سچا ہے، سچا ہے. اسلام سچا ہے، سچا ہے. تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ جناب عمر فرماتے ہیں میں قربان جاؤں ابو بکر کے لفظوں میں بھی فرق کوئی نہیں آیا، حروف بھی اتنے ہی جتنے نبی کریم نے ادا کیے تھے. حضرت ابو بکر فرمانے لگے عمر تجھے تیری ماں روئے، وہ اللہ کے رسول ہیں، مرضی سے بات نہیں کرتے، وہی کہتے ہیں جو رب انہیں حکم ارشاد فرماتا ہے. بھائی نہیں وہی لفظ. فرماتے میں نے فوراً کہا، میں نے کہا ابو بکر حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ عمرہ کریں گے؟ تو کہتے ہیں وہی لفظ، وہی حرف، وہی انداز، وہی طریقہ، وہی سلیقہ، وہی انداز تکلم، بالکل حضور کی اتباع میں اسی انداز میں فرمانے لگے عمر حضور نے فرمایا تھا عمرہ کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، کریں گے تو انشاءاللہ کریں گے. فرماتے ہیں میں واپس آ کے بیٹھا تو حضرت عمر کہتے ہیں جب میرا غصہ اترا نا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ عمر ذرا غور تو کر، تو ابو بکر کے ایمان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، اس تک تیری رسائی نہیں ہو سکتی.